جب اس نیت کے ساتھ جاؤ گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کے لیے جا رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم یہ سفر اپنی جان اور اپنے مال سے کریں گے۔ ہم کرائے کے ٹٹو بن کر نہیں جائیں گے کہ بھئی مال کسی کا ہو جان کسی کو ہو، ایسے نہیں جائیں گے۔ جان بھی ہماری واپریں گے اور مال بھی ہمارا واپریں گے، کیونکہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا سفر کیا مکے سے مدینے کی ہجرت کا اپنے جان اور اپنے مال سے کیا۔ ہاں اگر ہمارے پاس نہیں ہے ہم قرضہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے قرضہ لیا تھا، قرضہ لیا، سفر میں قرضہ لیا، واپسی میں قرضہ، مسجد بنانے کے موقع پر قرضہ لیا، لیکن قرضہ اس ذہن سے نہیں کہ ابھی قرض ہنسنا لو اور پھر مانگے تو ہنسنے لگو۔ بدترین موت وہ ہے کہ لوگوں کے قرضے کھا کھا کر مر جائے۔ بہت برا آدمی ہے وہ جو لوگوں کا ماتھے پر دیوار چڑھا کر مر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کی موت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ کسی کے پیسے تو اپنے ماتھے پر لے کر نہیں مرانا۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی کا قرضے لے کر مرا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اس کا قرضہ پہلے میں ادا کروں گا پھر نماز پڑھیں گے۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کر دے؟ اگر کوئی ادا کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں سے کہتے تھے جاؤ تم ہی نماز پڑھ لو۔ ہم کوشش کریں زندگی میں کسی کا 54 بھی ہمارے ماتھے پر نہ آئے، ہم کسی کے قرضے باقی رکھ کر نہ مریں۔ ہاں جب مال سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پیسے لوٹانا مشکل ہے، میراث کے مال دینا مشکل ہے، اور اگر یہ چیزیں حرام کے پیٹ میں چلی گئی تو یہ حرام کا مال کل قیامت کے دن انگارے بنے گا، انگارے۔ اور ایسے لوگ جن کے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے ان کی اللہ کے قیمت باقی نہیں رہتی، ان کی عبادتیں سب سے اوپر نہیں جاتی۔ اگر وہ بیت اللہ میں چلے جائیں اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کریں تو بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہزار کوشش کریں کہ ہمارے پاس حرام کا نہ آئے، ہزار کوشش کریں کہ ہم پر کسی کے حقوق باقی نہ رہ جائیں، اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے۔ تیسری بات پابند بننے کے نیت سے جانا ہے کہ ہم پابند بنیں گے۔ اس لیے جب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو آپ حضرات کے ذمہ دار، آپ حضرات کو ذمہ دار ایک جماعت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور آپ کو جماعت کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور آپ کی جماعت کے اوپر ایک ذمہ دار طے کیا جائے گا۔ پورا سفر اس ذمہ دار کی بات مان کر سفر کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی بات مانتے مانتے مجھے اللہ کی بات ماننا آ جائے، مجھے اپنے نبی کی بات ماننا آ جائے، مجھے سنت شریعت کی بات ماننا آ جائے۔ کیونکہ جو امیر ہوتے ہیں وہ سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، اکڑ بچوں نہیں ہوتے، وہ دین کی بات کریں گے آپ سے، اللہ کا دین زندگی میں آئے اور دین والی زندگی میں اس کی رہبری کریں گے، تو ان کا پابند بننا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جس نے اپنے ذمہ دار کی بات مانی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کی بات مانی۔ اس لیے ہم اپنے ذمہ داروں کی پابندی کریں، اور جو ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈریں کہ یہ جماعت جتنے میرے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں ان کی جان بھی میرے پاس امانت ہے، ان کا مال بھی میرے پاس امانت ہے، اس کو میں دین سکھانے میں اور دین کی محنت سیکھیں ایسے تقاضوں میں ان کا استعمال کروں۔ اگر اس طرح سے استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور جتنے خیر وجود میں آئے گی اس خیر میں سمیت کا حصہ ہوگا۔ اور خدا نہ کرے غفلت برتی، خیانت کی، کتابوں میں آتا ہے بعض لوگ وہ ہوں گے جو ذمہ دار بنائے گئے، انہوں نے امانت داری سے کام نہیں لیا، ان کے ہاتھ یوں پیچھے باندھے جائیں گے اور الٹے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرما، اس لیے ہمیں پابند بن کر جانا ہے، اور ہمیں اپنے اس سفر کی شروعات کرنے سے پہلے ہم اپنے جان مال کے ساتھ جائیں گے تو اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں یہیں سے ساتھ لے لیں، انفرادی ضرورت کی چیزیں بھی اور اجتماعی ضرورت کی چیزیں بھی، تاکہ پورے سفر میں ہمیں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا پڑے۔ جب جماعت تیار ہو جائے، اب آپ کی روانگی کی بات عالمی ہوگی، ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی اجمالی ہوگی، بعد میں تفصیل سے ہوگی۔ جب روانگی کی بات ہو جائے، جماعت بن جائے، یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی، اب کوئی آدمی اپنی مرضی سے تمہاری جماعت میں جڑنے کے لیے آئے تو آپ اس کو نہیں جوڑیں گے، نہ تو یہاں جوڑیں گے، نہ جس بستیوں میں آپ گئے ہو ان بستی میں جا کر کسی کو آپ کی جماعت میں جوڑیں گے۔ مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکہ بولو ذرا زور سے دیتا بھی نہیں۔ ہم نہیں جانتے وہ آیا ہے کون ہے، ہم مشورہ والے جوڑ دیں تو ہم جوڑ لیں گے۔ یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی، پھر اب آپ سفر کرو گے، مسجد سے نکلو گے، وہیں سے کوشش کرو، ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں تو اب یہیں سے دین پر چلنے کی مشق کے ساتھ سفر کرنا ہے۔
کہ سنت طریقے پر مسجد سے ہم نکلیں، اور جب سا راستے پر چلیں تو راستوں پر سنت طریقے پر چلتے ہوئے جائیں۔ 4 مہینے ان اعمال کی اتنی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کرنی ہے، سنت شریعت کی اتنی مشق کرنی ہے کہ ہماری طبیعتیں سنت شریعت کی عادی ہو جائے، عادی، ہم ٹیوا جائیں کہ سنت شریعت والے اعمال پر ہم ٹیوا جائیں، ہم عادی ہو جائیں۔ اس کے لیے مسجد سے ہی اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جو بھی عمل کرنے کا ہو اس سے پہلے وہ عمل سنت طریقے پر کیسا ہوتا ہے اس کا آپس میں تھوڑا مذاکرہ کر لو کہ ہم مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اس کا مذاکرہ کر لو۔ اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کوشش کرو کہ پورا سفر ہمارا پیدل ہو، مسجد سے اسٹیشن، ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، کوشش کرو کہ پیدل ہو۔ بھائی کیوں کوشش کریں گے؟ کہ اس لیے کوشش کریں گے کہ اکثر یہ کام نبیوں والا کام ہے، اور نبیوں کا اکثر کام پیدل ہوتا تھا۔ ہمارا اکثر نبی دنیا میں پیدل چل کر انہوں نے کام کیا ہے، ہم نبی والا کام پیدل چل کر کریں گے، ان کے والے انوارات، ان کے والی برکتیں ہمیں ملے گی۔ اور اس جسم سے ہم نے بہت مرتبہ اللہ کو ناراض کیا ہے، اس جسم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھکائیں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب جماعتیں پیدل چلتی ہے اللہ ان کے قدموں کے نیچے فتنوں کو دبا دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، انشاءاللہ پیدل چلیں گے تاکہ ہمارے نبی کے عمل سے ہماری مشابہت ہو جائے۔ چلو گے پیدل انشاءاللہ؟ تو پھر مذاکرہ کر لینا کہ پیدل کیسے چلیں، دو کی جوڑی بنا لو، راستے کے ایک طرف چلو، راستے کا حق ادا کرتے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو ہٹاتے ہوئے چلو، اور سیکھتے سکھاتے چلو۔ انشاءاللہ پیدل چلنے میں کئی صورتیں تم سیکھ لو گے، کئی آیتیں تم سیکھ لو گے۔ جب اسٹیشن پر پہنچ جاؤ تو اسٹیشن پر بہت بڑا مجمع ہوگا، تو اس اسٹیشن پر ہمارے میں اور مجمع میں فرق ہوگا۔ ہم کون ہیں؟ کہ ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، ہم اللہ کے دین کے ترجمان ہیں۔ ہمارے اور ان کی زندگی میں فرق ہے۔ دنیا میں اسٹیشنوں پر لوگ اچھل کود کرتے ہیں، ہم ہماری زندگی سے بھی بتائیں گے کہ دین ایسا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سامان کو ایک طرف دیکھ لیں، اگر ٹرین نہیں آئی ہے تو، اور اپنے معمولات پورے کر لیں، تسبیحات وغیرہ پورے کر لیں، سامان بیچ میں رکھتے ہیں، آس پاس ہم سب بیٹھ جائیں، ہم اپنے سامان کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اور جب ٹرین آئے تو پہلے سے معلوم کر لو کس کو کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے، سکون سے اپنی سیٹوں پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے سے معلوم کر لو گے تو ہوا نہیں مچے گا، ہمیں سب مجھے کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ جب ٹرین چلنا شروع ہو تو ٹرین سے سب اپنا سامان خود ہی لیں، اپنے خدمت خود کرنی ہے، اپنا سامان خود اٹھانا ہے۔ اگر دوسرے کے بھروسے پر چھوڑو گے وہ ٹرین میں ہوگا اور تمہارا سامان اسٹیشن پر ہوگا۔ اس لیے ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائے۔ جب ٹرین میں بیٹھ گئے تو ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کوشش کرو کہ آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا یہ سفر 24 گھنٹے کا ہے، 25 گھنٹے کا ہے، ہم کب نمازیں پڑھیں گے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم تھوڑا سیکھنے سکھانے کا عمل کریں گے، کچھ تھوڑی تعلیم کر لیں گے۔ اگر ٹرین میں کوئی مسلمان ایمان والے ہیں ان کی ملاقات کریں گے، اس کو آپس میں تھوڑا سوچ لو، ان عمل کو کرتے ہوئے سفر کرو۔ جب بستی میں پہنچو تو بستی کے دین کا مذاکرہ کرو کہ بستی میں کیسے داخل ہونے کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے بستی میں داخل ہو تو مسنون دعاؤں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم، اے اللہ اس بستی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے تو اس میں برکت ڈال دے۔ اللہم ارزقنا جناحا، اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے حلال روزی کا تو انتظام کر دے۔ تو اللہ سے حلال روزی اس میں مانگے، پھر تو اللہ نے انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو گئی، ساری منزلیں آسان کر دیں گے۔ تو مسنون دعاؤں کے ساتھ بستی میں ہم داخل ہوں۔ جب اسٹیشن پر اتر جائیں تو ہم بہت بڑے کام کے لیے وہاں گئے ہیں، تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے جب بستی نظر آئے تو پہلے بستی کی دعا پڑھ لو۔ جب اسٹیشن پر اترو تو سب ساتھی اپنا سامان دیکھ لیں، خود اتاریں، اور سب سامان دیکھ لیا اس کے بعد اسٹیشن پر بستی میں داخل ہونے سے پہلے مختصر دعا کر لو۔ کیوں دعا کر لو؟ کہ ہر جماعت کو بستی میں جانے کے بعد 3 کام کرنے ہیں۔ بولو کتنے کام کرنے ہیں؟ کہ پہلا کام جو بستی میں داخل ہو کر کرنا ہے کہ ہر ساتھی اپنی زندگی میں دین سیکھنے آیا ہے اور دین کی محنت سیکھنے آیا ہے تو اس کو اتنا اچھا وقت گزارنا ہے کہ اس کو دین بھی سیکھنے ملے، دین کی محنت۔ تو ہر ایک کو ایک اپنے اوپر محنت کرنا ہے۔ دوسرا، ہر ایک کو بستی والوں پر محنت کرنا ہے۔ بستی والوں پر 2 محنتیں کرنی ہیں، ایک ہر بستی سے نقد جماعت بنانی ہے، ایک ہر بستی میں مسجد وار جماعت بنانی ہے کہ اللہ کے راستے میں لوگ دین سیکھنے بھی جائیں
اور باقی جو بستی میں لوگ بچے ہیں وہ بستی والوں کی دینی فکر کریں، اس کی فکر کرنی ہے۔ یہ تینوں کام ہر بستی میں ہمیں کرنے ہیں۔ اس کی دعا اللہ سے مانگ لو کہ اللہ اس بستی میں ہم آئے ہیں، اپنی مدد کو تو شامل حال کر دے اور ان کاموں کے کرنے کو تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جب بستی میں داخل ہو تو کوشش کرو کہ پیدل جاؤ، پیدل۔ انشاءاللہ تمہارا پیدل چلنا ان بستیوں میں اچھا اثرات چھوڑے گا۔ ان بازاروں میں اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے گزرو گے تو یہ اس کے انوارات، اس کی برکتیں لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو لوگوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ کرے گا۔ اس لیے آپ کوشش کرو کہ آپ بس اسٹیشن سے مسجد پیدل جاؤ۔ جب مسجد میں پہنچ گئے تو مسجد میں پہنچنے سے پہلے مسجد کا دین سمجھو۔ مسجدیں جو ہیں اللہ کی دھرتی پر سب سے بڑی محترم جگہیں ہیں۔ ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا، اس لیے مسجد کا دین اچھے سے سمجھیں۔ ان ساری مسجدوں کا رشتہ بیت اللہ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیت اللہ پر جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ بیت اللہ سے ہو کر اللہ کے گھر مسجدوں پر آتی ہے۔ مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے، مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے۔ ہمارا پورا سفر مسجدوں میں ہوگا، ہم مسجدوں کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جائیں گے اور مسجدوں کا حق ادا نہیں کریں گے۔ پوچھا گیا مسجدوں کا کیا حق ہے تو فرمایا کہ 2 رکعت تحیت المسجد مسجد کا حق ہے۔ جب ہم مسجد پہنچے تو اپنے سامان کو نیچے سے صاف کر لیں تاکہ اس بیگ کی کچرا مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے ایک کونے میں سامان رکھ دیا، اس کے اوپر چادر ڈال دی، پھر اس کے بعد فوراً وضو کر لو اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو۔ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اب ہم کام شروع کریں گے اس بستی میں۔ اس بستی میں کام شروع کرنے کے لیے فوراً مشورہ شروع کر دو۔ مشورہ کر لو کہ بھئی یہاں نقد جماعت ہم کیسے بنائیں گے، یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنائیں گے، اپنے ساتھیوں میں کیسے اپنے ساتھیوں کو کیسے مشغول کریں گے، اس کا مشورہ کر لو۔ کوشش کرو کہ اگر بستی والے بھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں تو بہت اچھا، اس لیے کہ بستی والوں کے ساتھ مل کر آپ کو کام کرنا ہے۔ تو جب وہ ساتھ میں شریک ہوں گے تو تم اور وہ ایک وچار کے ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے بغیر تم نے مشورہ کیا تو تمہارا مشورہ الگ ہوگا اور وہ الگ ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرو کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو اپنا مشورہ کر لو۔ جب ظہر میں وہ آئیں تو ان کو اپنا مشورہ بتا دو کہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے، اور ان کو اپنی فکروں میں شریک کر لو۔ مشورے میں کیا کرنا ہے کہ مشورے میں یہ تینوں چیزیں سوچنی ہیں کہ ہمارے ساتھی دین کیسے سیکھ کر جائیں، ہمارے ساتھی یہاں سے نقد جماعت کیسے بنائیں، یہاں مسجدوار جماعت کیسے بنے، کہ یہ ان چیزوں کا مشورہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرو گے؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں اگر جماعت کو 4 چیزوں میں مشغول کرو گے، کہ اگر مشورے میں 4 چیزوں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنے کا مشورہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ جماعت دین بھی سیکھے گی، یہ جماعت سے نقد جماعت بھی بنے گی، اور یہ جماعت وہاں مسجدوار جماعت بھی بنائے گی۔ کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جس میں مشغول کرنے کو سوچنا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ 4 عمل وہ ہیں جو حضور کی مسجد کے عمل ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ہر آنے والے کو ان 4 عملوں میں مشغول کیا جاتا تھا۔ کہ سب سے پہلا عمل اس میں جس بات کو آپ کو سوچنا ہے، جس میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ کہ دعوت اللہ، ایک ایک آدمی اللہ کی بڑائی کے بولنے میں مشغول ہوں، اللہ کی عظمت کو بولنے میں مشغول ہوں، اللہ کی عظمت کو سننے میں مشغول ہوں۔ کہ آج سب کے دلوں میں ان مادوں کا اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کے نقشوں کی عظمت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی میں سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا ہے۔ اللہ کی جب عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی اللہ کی بات ماننا آسان ہوگی۔ اسی لیے سب احکامات جتنے بھی نازل ہوئے وہ مدینے میں نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے دلوں میں ایمان کو بنانے کی محنت کی گئی، ایمان کو بنانے کی، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، کہ اس کو دعوت کہتے ہیں، دعوت اللہ، کہ ہمارے ساتھیوں کو اس میں مشغول کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 5 گشت ہے، ان 5 گشتوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں ہم مشغول کریں۔ کہ ہمارے پاس روزانہ بستیوں میں چل پھر کر 5 گشت کرنے ہیں۔ ان میں پہلا گشت کہ ہم بستیوں میں چل پھر کر ہم عمومی گشت کرتے ہیں، عمومی گشت، جیسے ہماری مسجد میں جماعتیں آتی ہے، عصر بعد مغرب بعد گشت کرتی ہے، کہ 10 آدمی کی جماعت بنتی ہے، باہر جا کر عمومی گشت کرتی ہے، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بولنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک گشت
ایک گشت اس بستی میں تشکیل کا گشت ہے. تھوڑا پانی دے. اس بستی میں تشکیل کا گشت ہے کہ تشکیل کا گشت کیا ہوتا ہے کہ اس بستی سے ہم نقد جماعت بنانے کا ہم نے سوچا ہے. اب ہم تو مسجد میں ہیں اور پبلک گھروں میں ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 2-2-3 دن کی جماعت بنا کر کوشش یہ کریں کہ ایسی ملاقاتوں کا نظام بنے کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہمارا 2 دن کے قیام میں اور 3 دن کے قیام میں بستی کا ایک گھر نہ چھوٹے کہ جس گھر میں جا کر ہم نے لوگوں کو اللہ کی پہچان نہ کروائی ہو. اور پھر پورے دین کی بات کریں, 6 نمبروں کی بات کریں, اور اتنا ضروری ایسے بات کریں کہ اس گھر کے مرد بھی سن لیں. اگر اس گھر میں مستورات رہتی ہے تو اس گھر کی مستورات کے کان پر بھی آپ کی بات پڑے تو 2 نفع ہوں گے. ایک تو ہمارے ساتھی اس چلت پھرت کے ذریعے سے اللہ کے بول بولنا سیکھیں گے, اور ہمارے دین کی بات کرنے کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت آئے گی. پھر جب ہم تشکیل کریں گے 4 مہینے کی, چلے کی, 3 دن کی, تو وہ اپنے اس دین کو سیکھنا ضرورت کی چیز سمجھ کر پھر وہ انشاءاللہ نقد تیار ہوں گے تو ہمیں سیکھنے ملے گا اور بستی سے نقد جماعت تیار ہو جائے گی. اگر